اب یہ کہ نیاز ہے، ایصال ثواب ہے، اپنے عمل کا ثواب کسی کو بھی پہنچانا ہے، ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے کوئی بھی عمل کیا جائے گا اس کو نیاز کہہ دیں گے بس۔ اور کنڈوں کی کہ امام جعفر کے مہینے میں یاد کی جاتی ہے، اس لیے یہ تو ہی اس کے اصل کی بات۔ اب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی تاریخ کے اوپر کہ بہت سی جگہ اکثر معروف جو ہے وہ 22 تاریخ ہے، یعنی 22 رجب، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں 15 رجب، تو ان دونوں میں کافی کنفیوژن رہتی ہے۔ دیکھیں اصل جو علماء میں تو اس میں اختلاف ہے کہ 22 اور 15، لیکن بہتر یہی ہے کہ 15 رجب کو ہی کنڈے کرائے جائیں، یہ بہتر اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اگر کسی کے پاس انتظام نہیں ہوتا 15 میں یا 22 میں، اس کا ارادہ 22 کرنے کا ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک آدھ گھنٹے کی چیز نہیں ہوتی کہ آدمی فٹافٹ اس کو کر لے گا، تو انتظام وغیرہ کرنے میں یا جیسے بھی اس کو پکانے میں دشواری، اور 22 کو کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، مگر یہ کہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصال مبارک کی تاریخ ہے اس کے اندر اختلاف ہونے کی وجہ سے اکثر علماء کا قول یہ 15 ہی تاریخ کو ہے، لہٰذا 15 تاریخ کو کنڈے کرے جائیں۔ اور اگر کوئی 22 کو کرتا ہے اور اس کو سمجھا دے جائے کہ 22 کو کے بدلے اگر آپ 15 کرتے ہو زیادہ بہتر ہے، اگر مانتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو کسی طریقے کوئی گھر میں یا باہر رشتہ داروں میں یا آپس میں دوست وغیرہ میں کوئی ہنگامی حالات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اس میں چھوٹا سا عرض کر دوں کہ اس کا بھی نیاز کا طریقہ کار کوئی خاص نہیں ہے کہ کوئی مخصوص صورتیں ہو۔ نیاز کیا ہے کہ جتنا قرآن مقدس آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ لیجئے، اس کو ایصال ثواب کر دیجئے۔ جس کو کچھ نہیں آتا تو وہ چاروں کل پڑھ دے، چاروں کل یعنی چاروں کل بھی نہیں پڑھ سکتا تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 12 مرتبہ پڑھ لے اور وہ ایصال ثواب کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب حضور علیہ السلام سے لے کے سارے مسلمانوں کو، خاص کر امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جس کا نام آپ خاص کر میں لے لیں گے اس کے نام کی نیاز ہو جائے گی، بس کر دے اور اس کے بعد کھانا تقسیم کر دیں۔ اور کنڈوں میں یہ جو مٹی کے کنڈے اس کو پاک کرنے کا بھی مجھے یاد آ گیا، ایک سوال تھا کہ اس کو پاک کرنے کا بھی کچھ طریقہ لوگوں نے الگ الگ کر رکھا ہے، کوئی دعا ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے، تو یہ بھی کوئی نہیں ہے، بازار سے لائیں سادے پانی سے دھو لیں وہ ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر کھیر پوری بنائیں یا ٹکیا بنائیں جو معروف ہے، ہر جائز کھانا چل جائے گا۔ اگر آپ کنڈوں میں بریانی بھی بنا لیں گے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ کنڈوں کی نیاز نہیں ہو سکتی، نیاز تو جو قرآن پڑھ کے بخشا گیا ہے نا، یا جو قرآن کی جو صورت ہے وہ نیاز ہے۔ کچھ اس میں عجیب طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو دھونے کا، صاف کرنے کا، پاک کرنے کی کوئی دعا، کوئی طریقہ، کوئی جملے بولتے ہیں، یاد نہیں آ رہے مجھے وہ کیا عجیب سے جملے بولتے ہیں کچھ، تو اس سے پاک کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کنڈے لا کے دھوئیں۔ مٹی میں کریں بھی ضروری نہیں ہے، اسٹیل، پیتل، تانبا جو بھی ہو جائز برتن اس کے اندر کر سکتے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، اور مٹی میں ہی بنے۔ مٹی میں بس وہ کھیر جمانے کے اعتبار سے کہ پہلے کھیر پوری جو جمانے کے اعتبار سے مٹی کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ٹکیا چل گئی تو وہ سلور کے بھگونے میں بھی تیار ہو جاتی ہے اور ہوتی بھی ہیں اکثر، تو یہ سارے معاملے ہیں، اس میں ضروری بھی نہیں کیا بنانا ہے، ضروری بھی نہیں، اور کسی کے پاس انتظام نہیں ہوتا تو وہ بالکل محروم رہ جاتا ہے کہ جی اس سال تو کنڈوں کا انتظام نہیں ہے، اگلی بار کریں گے۔ ارے کنڈوں کا انتظام نہیں ہے، کوئی بازار سے مٹھائی وغیرہ بھی 10-20 روپے کی آ جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ گھر میں پکے وہ نیاز ہو جائے گی تو بھی کنڈے ہی ہو جائیں گے، یعنی یہ تو نیاز کنڈوں کی جو مشہور ہے امام جعفر کی وہ نیاز تو ہو ہی جائے گی، تو گھر میں زردہ بھی بن جائے گا، حلوہ بھی بن جائے گا، اس دن کنڈے نہیں بنیں گے تو بھی صحیح ہے، بازار سے آ کر نیاز دل جائے گی تو بھی صحیح ہے، اور کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو آپ ویسے ہی صورتیں پڑھ کے قرآن مقدس کی ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ بھی نیاز ہو جائے گی۔ کھانے کو آگے رکھنا لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ ترکیب کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ لازم نہیں سے مطلب یہ نہیں کہ میں یہ ترکیب دلا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے تو مت رکھو، بھائی مستحب کام کرنے ہی کے لیے ہوتے ہیں، انتظام ہے تو بالکل رکھو، آپ کی نسل در نسل اس کو دیکھے گی کہ ہمارے وہاں نیاز کرنے کا ایصال ثواب کا کیا طریقہ ہوتا ہے، تو رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اس کو باہر جا کے نہیں کھانا تاکہ بچہ بیٹھ کر پلیٹ میں کھائے اور اس کے ذرات ٹکڑے توڑتے وقت گرے۔ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس کی یہی اصل ہے کہ جس کو منع کرتے ہوں گے بچوں کو لے جانے پہ، پھر یہ رواج دھیرے دھیرے جو ہے نا طول پہ چڑھ گیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آنے لگی کہ ہو سکتا ہے باہر نہ لے جاتا ہوں، تو اس میں کوئی اصل نہیں ہے۔ کوئی بڑا سمجھدار ہے بنا گرائے کھا سکتا ہے تو باہر لے جا کے کھائے، لیکن یہ کہ چلتے پھرتے کھائے گا، ہاتھ میں کھائے گا تو اس کے ذرے گرنے کا اندیشہ بالکل ہے۔ آپ گھر لے جائیں، گھر پہ کھا لیں، کمرے سے باہر نکال لیں، وہیں بیٹھ کے کھا لیں، گرنا نہیں چاہیے۔ بہرحال وہ گرنے کے اعتبار سے اس کو جو لوگ منع کرتے ہیں نا تو وہ بالکل اس نیت سے ہی کرتے ہوں گے، مجھے امید ہے کہ وہ گرتے ہیں، اور یہ تجربہ بھی ہے کہ ہاں وہ توڑتے وقت گرتے ہیں۔ چھوٹے بچے زیادہ پھینکیں گے تو رزق کی بید بھی ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہیں بیٹھ کے کھاؤ۔ اب رہا خاتون کے متعلق کہ بھائی عورتیں اس کنڈے کی نیاز کو پکا سکتی ہیں، اس میں حصہ لے سکتی ہیں، یا اس میں قریب میں بیٹھ کر لوگوں کو کھلا سکتی ہیں۔ کوئی عورت حالت حیض میں ہے
اور وہ کونڈوں کی نیاز میں اگر حصہ لے، چاہے ٹکیا کے تلنے میں لے، نکالنے میں لے، آٹا گوندنے میں لے، تو اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی کھانے کے اندر، اور نہ ہی اس کی نیاز پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ حالت حیض میں عورتیں گھر کا بھی کام کرتی ہیں، کھانا وغیرہ بناتی، جب وہ بھی جائز ہے۔ اگر کھانا ناپاک ہی ہونا ہوتا تو پھر باقی کھانے بھی ناپاک ہوتے، تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اسلامی بہنیں کس طرح سے یعنی کریں۔ اگر حالت حیض میں ہے تو بھی وہ نیاز بنا بھی سکتی ہیں اور پکا بھی سکتی ہیں، کھلا بھی سکتی ہیں، کیونکہ جس کنڈوں پہ وہ نیاز دی جاتی ہے، یعنی جو اصل ثواب ہوتا ہے اس کے نزدیک وہ بیٹھنا نہیں چاہتے، لوگ چاہتے نہیں کہ خاتون بیٹھے وہاں پر، خاص طور سے حالت جو حیض میں ہوگی ناپاک ہے وہ نہیں چھوئے گی، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر چھو لے گی، دے دیں گی، کھا لیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر گھر میں دوسری موجود ہے وہ نہ کرے، وہ بیٹھے ادب کے اعتبار سے، تو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی سختی نہیں۔ مطلب یہ کہ اس کو ناجائز نہ سمجھے کہ بھائی میں چھو نہیں سکتی گناہ ملے گا، یہ تصور نہ رکھے، میں سمجھے جی ٹھیک ہے اگر وہ پاک ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اگر بیٹھے، کیونکہ یہ زیادہ مناسب بھی ہے۔ مگر یہ کہ ناپاک کا عورت کا بیٹھنا، کنڈے کھلانا، کنڈے دینا، یا اس کو چھونا یا پکانا، یا کسی بھی جائز کام کے اندر دخل کرنا، وہی یہ کہ قرآن پاک نہ چھونا ہو، نہ قرآن پاک پڑھنا ہو، جو کھانے پینے سے متعلق جائز باتیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تو اسلامی بہنیں بھی اس کو بچوں کو دے سکتی ہیں، کھلا سکتی ہیں۔ تو منت سے متعلق بھی ہو گیا، باہر لے جانے کے بارے میں بھی